بالکل آپ نے درست سنا ہے، بہت سارے مقامات ایسے ہیں حرف بدلا تو معنی بدل جاتا ہے، حرکت چینج ہوئی تو معنی چینج ہو جاتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں میں آپ کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے جیسے آپ نماز شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کے ذریعے اللہ اکبر، اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ اللہ عز و جل بڑا ہے، یعنی اکبر من کل شیء، اللہ عز و جل ہر چیز سے بڑا ہے۔ اب کسی نے لفظ اللہ میں حمزے کی حرکت کو دراز کیا، اللہ، اپنی آواز بلند کرنے کے لیے اگر حرکت کو دراز کر دیا تو نماز نہیں ہوگی۔ یوں ہی اکبر میں اکبر کر دیا، نماز نہیں ہوگی۔ یوں ہی اکبار کر دیا، نماز نہیں ہوگی۔ جی ہاں، اب وہ سارے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے دھوکے سے ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، تبھی تو آپ کی نماز نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ان کے معنی فاسدہ سمجھنے کے باوجود اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر کے یہ غلطی کرے گا تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ در مختار آپ دیکھیں، بار شریعت آپ دیکھ لیں، دیگر کتب فقہ میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر ان کے معنی فاسدہ سمجھنے کے باوجود اگر بندہ یہ غلطی کرے گا تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو دیکھیے گا اللہ اکبر آپ، لیکن اگر حمزے کی حرکت کو آپ نے دراز کیا اللہ، تو اب ڈبل حمزہ ہو گیا۔ ایک حمزہ استفہام آپ مانیں تو اب ترجمہ ہو جائے گا کیا اللہ بڑا ہے؟ یعنی آپ سوال کر رہے ہیں، گویا کہ آپ کوشچن کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کا مقصد سوال کرنا ہی نہیں ہے، کوشچن کرنا نہیں ہے، آپ تو خبر دے رہے تھے نا۔ لیکن حمزے کی حرکت کو دراز کرنے سے معنی کیا ہو جا رہا ہے؟ کیا اللہ بڑا ہے؟ یوں ہی اکبار، الکبرو کی یہ جمع ہے اکبار، اس کا معنی آتا ہے یک رخا ڈھول، معاذ اللہ۔ اور ایک درخت کی جڑ کو بھی جو بطور دوا استعمال ہوتی ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ اب اللہ اکبر کسی نے یہ پڑھ دیا، اب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ ڈھول ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ بتائیے گا تو بندہ کافر نہیں ہو جائے گا جو یہ عقیدہ رکھ لے گا؟ بولو ہے کہ نہیں؟ اب ہمارے مکبرین مؤذنین اب بغیر سیکھے ہوئے ایک تعداد دیکھنے میں آتی ہے، تو وہ جو نا اپنی آواز کو بلند کرنے کی وجہ سے پیچھے تک آواز پہنچانے کے چکر میں حرکت کو دراز کر دیتے ہیں، اکبار کر دے رہے ہیں، ان کی نماز شروع نہیں ہو رہی ہے، وہ گناہ گار نہیں ہوں گے؟ اس لیے ہمیں سیکھنا چاہیے، ہے نا۔ قرآن میں دیکھیے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جس کا ترجمہ ہے اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ، کہ کوئی معبود نہیں الا اللہ، مگر اللہ، یعنی اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اشہدو کا معنی کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں۔ اگر کوئی اس کو اشہدو پڑھ دے، جیسے کہ کہیں جاتے ہیں نا تو سننے میں آتا ہے اشہدو، تو اشہدو کا معنی کیا ہو جائے گا؟ میں بے خوابی میں مبتلا ہوتا ہوں۔ بتائیے اذان آپ کی ہو جائے گی؟ کون گناہ گار ہوگا؟ آپ ہی تو گناہ گار ہوں گے نا، کیونکہ آپ بغیر سیکھے ہوئے کر رہے ہیں نا۔ اشہدو اشہدو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ شین سین، جس کو آپ چھوٹا سین بڑا شین کہتے ہیں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ بول دیتے ہیں اشہدو اشہدو۔ تو اشہدو کا معنی ہے میں گواہی دیتا ہوں، اور اشہدو کا معنی ہوتا ہے میں بے خوابی میں مبتلا ہوتا ہوں۔ تو یہ چونکہ بغیر سیکھے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، جس کا گناہ ہمیں ملتا ہے۔ یوں ہی اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس میں بھی وہی غلطی ہو جاتی ہے، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اب اس میں بھی اشہد کسی نے پڑھا تو میں بے خوابی میں مبتلا ہوتا ہوں۔ اچھا، اس میں ایک غلطی اور یہ دیکھنے میں آئی، سننے میں آئی کہ اشہد کے ساتھ ساتھ اشہد انا، یعنی انا کو کھینچ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا معنی کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن اگر کسی نے انا اس کو کھینچ دیا تو معنی معلوم ہے کیا ہو جائے گا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم محمد، ہم یعنی انا، اس کا معنی ہو جائے گا ہم، معاذ اللہ۔ بتائیے اگر کوئی عقیدہ کر لے ہم اپنے آپ کو بتائے تو بندہ کافر نہیں ہو جائے گا؟ تو اب بغیر سیکھے ہوئے ہم کئی سالوں سے یوں ہی پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کوشش ہی ہم نہیں کر رہے ہیں، تو کیا ہم گناہ گار نہیں ہوں گے؟ کہ ہماری اذان ہو جائے گی؟ تو اس لیے ہمیں کیا ہے، اپنے ان تلفظ کو درست کرنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی، ہمیں ان باتوں پر توجہ دینی ہوگی، ہے نا۔ تو اس کو انا کو کھینچنا نہیں ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، ہے نا۔ اسی دیکھیے گا
حی علی الصلاح، تو اس کو ملا کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حالانکہ ایسا نہیں ہے نا، حی یہ الگ ہے، علی یہ الگ ہے، الصلاح یہ الگ ہے، اور الصلاح میں ہا ہے، ہا جس کو آپ چھوٹا ہا بڑا ہا بولتے ہیں نا، تو صلاح میں چھوٹا ہا، ہا صلاح، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، کوشش تھوڑی سی آپ کو کرنی ہوگی نا، تو حیا اور اس کو کھینچ دیتے ہیں، حیا کھینچنا نہیں ہے، یا زبر یا ہے، حیا حیا علی الصلاح، ٹھیک ہے، یوں ہی حی علی الفلاح، اس میں بڑا حا نکالنا ہے آپ کو، حا جو ہوتا ہے نا، ہاں تو آپ کے سمجھ کے اعتبار سے میں بول رہا ہوں، فلاح، حی علی الفلاح، تو حیا ہے نا، جی ہاں، یوں نہیں حی علی الفلاح، فلاح ایسے نہیں کرنا ہے، اور اس کو حیا کو کھینچنا نہیں، حیا بلکہ حا نکالنا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، ٹھیک ہے، تو یہ ہماری بے توجہی کی وجہ سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور کہیں جانا ہوتا ہے نا تو مسجدوں سے آواز آ رہی ہوتی ہے، تو بغیر سیکھے ہوئے چونکہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ غلطیاں ان سے ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان تمام باتوں پر آپ کو توجہ دینی ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کیا ایک حرف کے بدلنے سے اتنا معنی چینج ہو جاتا ہے، حرکت کے چینج ہونے سے معنی چینج ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے، معنی چینج ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، نماز میں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں، میں درست پڑھ رہا ہوں، میں نے بھی آپ کو تکبیر تحریمہ کی غلطی آپ کو بتائی ہے نا، ایسے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن نماز میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے جو تمام عالم کا پالنے والا ہے۔ الحمد کا معنی آتا ہے تعریف، تمام تعریفیں، الحمد، اسی کو آپ نے حمد کر دیا، حمد ہے نا، الحمد آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا، آپ پڑھ رہے ہوں گے الحمد، الحم ہا اور ہا دونوں میں فرق ہے نا، اب آپ پڑھ لیں الحمد، تو کیا وہ تمام کمزوریاں، ایک باپ کے اعتبار سے اس کا معنی ہوتا ہے ہلکا اور کمزور ہو جانا، ہے نا، تو تمام کمزوریاں، تو بتائیے نماز درست ہو جائے گی؟ جہاں پر معنی چینج ہو تو بولیے وہاں پر نماز ہو جائے گی کیا؟ نہیں ہوگی نا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک حرف کے چینج ہونے سے معنی چینج ہو جاتا ہے، جی ہاں ایسے ہی ہے، معنی چینج ہو جاتا ہے۔ دیکھیے گا، آپ نے درود تاج آپ نے سنا ہوگا، صاحب تاج، اب اس کو بعد پیچھے سے عطف کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے صاحبی پڑھا جاتا ہے، ورنہ اگر پیچھے سے عطف نہیں کریں گے تو صاحبو پڑھا جائے گا، مرفوع، اس لیے میں اسی کے اعتبار سے آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ سنتے رہتے ہیں، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، یہ علم آیا نا، تو علم عین سے کیا معنی ہے اس کا؟ جھنڈا، ہے نا، اور یوں ہی آگے آتا ہے ایک علم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، یہاں پر جو علم ہے اس کا معنی آتا ہے درد، علم اور علم، اب آپ دونوں کو علم پڑھ رہے ہیں، اور معنی علم کا جھنڈا اور علم کا درد، دیکھیے حرف کے چینج ہونے سے معنی چینج نہیں ہو رہا ہے، بتائیے، آپ نماز میں پڑھ لیں علیم، علیم جس کا معنی آتا جاننے والا، اور اسی کو آپ علیم کر رہے ہیں جس کا معنی آتا دردناک، تو دیکھیے گا ایک حرف کے چینج ہونے سے معنی چینج ہو جا رہا ہے اور ہماری نماز نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کیا کرنا ہے ہم کو؟ سیکھنا ہے، توجہ دینا ہے کہ نہیں؟ ایسی ہمارے اسلامی بھائی وہی سورہ اخلاص سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل، تو قل میں قاف ہے جس کا معنی آتا ہے قال یقول کہنا، قل فعل امر، آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، اللہ ایک ہے۔ اب اس کو ہم کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے کل، چونکہ سیکھا نہیں ہوتا، مدرسے میں کبھی گئے نہیں اور توفیق ہوتی نہیں کہ جا کر کے ہم سیکھ لیں، تو کل، تو اب جب کل پڑھا نا تو اس کا معنی ہو جائے گا آپ کھا لیجئے، معاذ اللہ، بتائیے معنی چینج ہو جائے گا، نماز ہوگی، کیونکہ احد، احد میں ہا ہے، اس کا معنی ہے ایک، اور اسی کو احد کہہ دیں تو کیا ہو جائے گا؟ بزدل، آپ کھا لیجئے، اللہ بزدل ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، بندہ کافر نہیں ہو جائے گا یہ عقیدہ رکھ لے گا؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے جی؟ سیکھنا ہے، ہمیں توجہ دینا ہے، ان تمام باتوں پر جب تک ہم پریکٹس نہیں کریں گے، سیکھیں گے نہیں، تو ہمیں بغیر سیکھے تو آئے گا نہیں نا۔ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، نصر اس کا معنی آتا ہے مدد، اور اسی کو آپ نے پڑھ دیا اذا جاء نصر اللہ، تو نصر اور نصر دیکھیے گا، ایک ہوتا ہے سین، ایک ہے صاد، ایک ہے شین، ایک ہے ثا، تو چاروں میں فرق ہوگا نا، تو نصر سین سے اس کا معنی ہوگا گدھ، اور نصر سواد سے اس کا معنی مدد، تو اذا جاء نصر اللہ پڑھ دیا، تو
تو جب اللہ کا گدھ آیا بتائیے نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا نماز۔ کیسے ہو جائے گی؟ جب معنی چینج ہو رہا ہے۔ کوشش کریں گے ایسے دیکھیے گا جب آپ رکوع میں جاتے ہیں، جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، ضا سے عظیم، اور اسی کو سبحان ربی العظیم، عظیم، تو عظیم سے بزرگ برتر اور عظیم گنگا، بتائیے غلط نہیں ہو جائے گا؟ تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر سبحان ربی العظیم کسی کو نہیں کہنا آ رہا ہے عظیم، تو اس کی جگہ وہ سبحان ربی الکریم کہہ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو اب آپ خود غور کیجئے گا، ہم نماز پڑھنے بھی جائیں اور ہمیں ثواب نہ ملے، بتائیے کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے آپ ضرور ٹائم نکالیے گا اور آپ سیکھیے گا، اور سیکھنے کے بعد پھر آپ اچھے سے اپنی نماز کو ادا کیجئے گا، اور نماز کے اندر صحیح تلفظ پہ کیا معنی ہوتا ہے اور غلط تلفظ پہ کیا معنی ہوتا ہے آپ یہ بھی سیکھ لیجئے گا۔ اس لیے تو سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم دین کے تعلق سے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ کلام مقدس کی آیت مبارکہ بھی ہے، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے معلوم کرو اگر تم نہیں جانتے۔ تو یہ تمام چیزیں علم دین سیکھنے کی تاکید کیوں آئی؟ اسی وجہ سے آئی تاکہ بندہ علم دین سیکھے گا، اپنی نماز کو اچھے طریقے سے ادا کر پائے گا، روزے کو اچھے طریقے سے رکھ پائے گا، حج و زکوٰۃ کو اچھے طریقے سے وہ ادا کر پائے گا۔ تو اتنا علم سیکھنا کہ بندہ حلال حرام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اپنی ضروریات زندگی کے مسائل کو وہ سیکھ لے، سمجھ لے، تاکہ وہ زندگی شریعت کے مطابق گزارے۔ اس لیے آپ خود بھی سیکھیے گا اور اپنی اولاد کو بھی دین سیکھنے کی آپ ضرور تاکید کیجیے گا۔